أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محترم بھائیو، عزیز دوستو، آج ہمارے لیے بڑی ہی خوش قسمتی کا موقع ہے اور بڑے سعادت مند لوگ ہیں ہم کہ آج ہماری محفل میں ہمارے اردو اور اسی طرح سے عربی دان طبقے میں معروف و مشہور فضیلت الشیخ مولانا مقصود الحسن حفظہ اللہ موجود ہیں، جن کی تعریف آپ پہلے سے جانتے ہیں، تو میں مزید اس میں وقت لینا نہیں چاہتا۔ رمضان کا عظیم مہینہ، برکتوں والا مہینہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور یہ اپنے ساری فضیلتوں اور برکتوں اور ہر طرح کی سعادتوں کے ساتھ رخصت بھی ہونے لگا ہے، لیکن کیا ہم نے جو فائدہ حقیقی طور پر حاصل کرنا چاہیے تھا حاصل کیا یا نہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ فائدہ حاصل کیا، تو اس سے پہلے اس چیز کی جانکاری ضروری ہے کہ حقیقی فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور وہ حقیقی فائدہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اس چیز کی جانکاری کے بعد یہ پتہ چلے کہ ہم نے کما حقہ اس سے فائدہ حاصل نہ کیا، تو میرے بھائیوں 2-4 دن اور باقی ہیں، تو اس میں کیا کرنا ہے ہم کو؟ انشاءاللہ مفصل خطاب فضیلت الشیخ حفظہ اللہ آپ کے سامنے فرمائیں گے کہ رمضان سے ہم نے کیا حاصل کیا، رمضان سے ہم نے کیا حاصل کیا، اس موضوع پر انشاءاللہ مفصل خطاب فرمائیں گے۔ آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم کی اور نئی سیڈیز بھی آ چکی ہیں۔ ہماری عید یہ بڑی اہم سیڑھی ہے اور شیخ صاحب کا بہت اہم محاضرہ ہے، جس میں عام طور پہ ہمارے ہاں عید میں کیا کچھ مشغلے اور کھیل ہوتے ہیں، اور اسلام میں عید کا تصور کیا ہے اور عید کی خوشیاں کیسے ہوتی ہیں۔ بہت بہترین خطاب ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے فضائل و مسائل پر اور دوسرے موضوعات پر آپ پروگرام کے اخیر میں یہیں سے انشاءاللہ سیڑھیاں بھی حاصل کریں گے۔ تو بھی آپ کے سامنے فضیلت الشیخ مولانا مقصود الحسن حفظہ اللہ، رمضان سے ہم نے کیا حاصل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، رمضان المبارک اپنی تمام خیر و برکات کے ساتھ آیا
اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر رخصت ہو رہا ہے. اگر دل میں ایمان ہے تو یقیناً یہ مہینہ اس لائق ہے کہ مسلمان اس کے رخصت ہونے پر غمگین اور پریشان ہو. اور اگر دل میں ایمان نہیں، ہمارا اسلام، ہمارا روزہ، ہماری نمازیں، یہ ساری چیزیں اگر صرف ایک رسمی ہیں تو یقیناً ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس مبارک مہینے کی رخصتی کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، گویا یہ مہینہ ان کے پاس ایک پرتکلف مہمان کی طریقے سے تھا، جس کے لیے سارے گھر والے بڑے ہی سیریس رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کتنا جلدی یہ مہینہ یہاں سے رخصت ہو جائے، یہ مہمان ہمارا رخصت ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں کی آزادی چھینی رہتی ہے. بچے آزادی سے آ جا نہیں سکتے، عورتیں آزادی سے پورے گھر کے اندر نہیں آ جا پاتی، تو اس لیے وہ پرتکلف مہمان، معزز مہمان رہتا ہے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھے دن 1 دن تو آدمی اسے برداشت کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ روٹین کے خلاف ہوا کرتا ہے اس لیے بہت جلد لوگ اس کی موجودگی سے اکتا جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کتنا جلدی رخصت ہو جائے. بعین ہی یہی مثال ہمارے بہت سے بھائیوں کے نزدیک رمضان المبارک کی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر کچھ رسمی طور پر اور کچھ سنا کر کے خوش تو ہوئے. پہلے دن دوسرے دن مسجدیں بھی بھر گئیں، جگہ نہیں ملی، لیکن آہستہ آہستہ اس سے بے رغبتی ہوتی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے صورتحال یہ پہنچی کہ رمضان آتے آتے، رمضان ختم ہوتے ہوتے مسجدوں میں نمازیوں کی وہی تعداد رہ گئی جو رمضان سے پہلے تھی، اور کتنے ہی بے چینی کے ساتھ یہ انتظار ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو تاکہ جو کچھ پابندیاں ہمارے اوپر عائد ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوں اور ہمیں اس سے فرصت ملے. یہ اس صورت میں ہے جبکہ ہمارے اور آپ کے نزدیک رمضان المبارک کی حقیقی قدر نہیں ہے. ورنہ رمضان المبارک سے متعلق اگر ہم اس کی حقیقی قدر کو پہچانیں تو شاید ہی نہیں بلکہ یقیناً یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ پورا سال ہی رمضان ہو. ورنہ رمضان المبارک کی ایک فضیلت پر ذرا آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز آنا، رمضان المبارک میں روز آنا 24 گھنٹے کے اندر ہر مومن کی کوئی نہ کوئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. ہر مومن کی کوئی نہ کوئی دعا، کوئی نہ کوئی طلب، کوئی نہ کوئی عرضی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے. اب اگر یہ ہمارے دل میں ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے تو ہم اسے کس طریقے سے رخصت کرنا چاہیں گے، ہم اسے کس طریقے سے چاہیں گے کہ ہم سے رخصت ہو جائے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ دیکھتے دیکھتے وہ مہینہ آیا اور اب چند دنوں کے اندر ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے. واللہ وہ لوگ کتنے عظیم تھے، ہم صرف تصور میں لے آ سکتے ہیں. کتنے عظیم تھے وہ لوگ
کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہوتے مستقل 6 مہینے تک دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر ہم نے جو عبادت کیا اسے قبول فرما. اور رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینہ پہلے سے پھر دعائیں کرنے لگتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے تک ہمیں پہنچا دے. کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں دیکھنے کے لیے نظریں ترستی ہیں کہ کاش کہ انہیں ایک نظر دیکھ تو لیں؟ انہی لوگوں کی وجود کی برکت سے اس روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر روئے زمین پر بسنے والے لوگ ایمان لے آئیں اور متقی اور پرہیزگار بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دے گا. اسی لیے دیکھیں ذرا موضوع سے ہٹ کر کے بطور مثال یہ لیجئے کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کا زمانہ نہایت ہی مبارک اور بابرکت زمانہ ہوگا. کوئی بھی کافر باقی نہیں رہے گا اس دنیا میں، ہے نا؟ جتنے لوگ ہوں گے 2 مسلمانوں کے اندر آپس میں دل کے اندر کوئی کینہ نہیں ہوگا. دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم ہوگا، اتنا بے رغبتی دنیا سے ہو جائے گی کہ بسا اوقات آدمی نقد مال صدقے کا لے کر کے چلے گا لیکن کوئی اسے قبول کرنے والا ملے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت لوگ صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. تو اس وقت دنیا کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی چکنے پتھر کے اوپر ایک دانہ ڈال دے رہا ہے تو وہ دانہ بھی پھلائے گا اور رک جائے گا. اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوتی. بعض آثار میں آتا ہے، حدیثیں ہیں اور ضعیف ہیں، کہ روزانہ سمندر جب اس روئے زمین کے اوپر فساد بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے اور روئے زمین کو غرق کر کے رکھ دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی سے بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ توبہ کر لیں. تو عرض کرنے کا مقصد کہ وہ دل کہاں ہے آج جو رمضان کی رخصتی پر غمگین ہو، جو رمضان کی رخصتی پر 6 مہینے تک مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تراویح قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ رمضان المبارک کے گزرنے میں اب بہت ہی معمولی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں. لے دے کر کے آج کے بعد سے صرف 3 یا 4 دن کا معاملہ ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، یا 3 دن یا 4 دن. اس لیے جو بھائی اس سلسلے میں کوتاہ رہے ہیں انہیں اور سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دن، یہ زمانہ، یہ اوقات لوگوں کے اندر ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں. پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں مل پاتا ہے کہ نہیں ملتا. آپ لوگ غور کریں تو ایسے کتنے لوگ آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں ایسے نظر آئیں گے کہ پچھلے سال رمضان میں انہوں نے روزہ بھی رکھا تھا، تراویح بھی پڑھی تھی، آپ کے ساتھ عید میں شریک بھی ہوئے تھے، لیکن آج ان کا شمار مردوں میں ہے. کتنے لوگ جو آپ کے ساتھ پچھلی سال تراویح کے اندر شریک تھے، آج اگر آپ دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر کے انہیں ڈھونڈنا چاہیں تو وہ ملنے والے نہیں ہیں.
کیا ہم میں کا کوئی بھی شخص یہاں موجود جو ہے وہ یہ ضمانت دے سکتا ہے کہ وہ آئندہ رمضان کو بھی زندہ رہے گا؟ اسے آئندہ رمضان مل پائے گا؟ قطعاً نہیں۔ تو آخر یہ سستی کیوں ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کرتے ہوئے فرمایا اور متنبہ کیا، جیسا کہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اے لوگو بادروا بالاعمال ستہ، بادروا بالاعمال ستہ، 6 قسم کی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کر لو، قبل اس کے کہ ان 6 صورتحال میں سے کوئی ایک صورت تمہارے ساتھ پیش آ جائے، اور جب وہ صورتحال پیش آ جائے گی تو وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم، وہ اگر اپنی زبان سے سبحان اللہ بھی ادا کرنا چاہیں گے وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج اگر آپ ایک بار سبحان ربی سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے لیے ایک درخت گاڑ دے رہا ہے۔ موقع ہے یہ کہہ لینے کا، ایک بار سبحان اللہ وبحمدہ کہہ لیں تو آپ کے لیے جنت میں ایک درخت گڑ جا رہا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے، اگر آپ کروڑوں بار کریں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کہیں گے تو آپ کے لیے جنت میں ایک درخت کیا ایک ٹہنی بھی میسر نہیں آئے گی۔ تو بادروا بالاعمال ستہ، 6 قسم کی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جلدی سے عمل کر لو جو کچھ عمل کرنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دجال کا خروج۔ تیسری چیز کیا ہے؟ عام دھواں، دخان، جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، تفصیل نہیں میں جانا نہیں جا سکتا۔ اور چوتھی چیز ہے دابۃ الارض کا خروج، ایک ایسا جانور ظاہر ہوگا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور لوگوں کے پیشانی پر نشان لگائے گا کہ یہ مومن ہے یا یہ کافر ہے، اور یہ اس دن ہوگا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو 4 چیزیں یہ ہوئی۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ سمجھے ہوں گے کہ چلو ابھی یہ موقع تو دور کا ہے، یہ موقع تو دور کا ہے، لیکن دور موقع نہیں ہے۔ کل آت قریب، ہر آنے والی چیز بہت ہی قریب ہے۔ واللہ آپ میں سے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے اس سے 2 سال پہلے ان کے تصور میں یہ تھا؟ نہیں تصور میں رہا، لیکن دیکھتے دیکھتے کیا صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے بہت دور ہیں۔ 5ویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو فرمایا کیا؟ وَخُوَيْسَةُ أَحَدِكُمْ، وہ چیز جو ہر آدمی کے ساتھ خاص ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ خاص چیز کیا ہے؟ بیماری بھی ہو سکتی ہے، مشغولیت بھی ہو سکتی ہے۔ آج آپ کو موقع ہے کہ آپ جالیات میں آ کر کے کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسی مشغولیت آپ کو ہو جائے کہ آپ آنے کی خواہش کریں اور آپ آ نہ پائیں، آپ آنے کی خواہش کریں اور آپ آ نہ پائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک حاکم کی اس روایت میں کہا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ وفراغک قبل شغلک، اپنی فرصت کے دن کو مشغول ہونے سے پہلے پہلے کو غنیمت سمجھ لو کہ جو کچھ کرنا ہے تم کر لو۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ وَخُوَيْسَةُ أَحَدِكُمْ، ہر آدمی کے ساتھ جو چیز خاص ہے، تو یہ مشغولیت بھی ہو سکتی ہے، یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں مجھ سے ذاتی طور پر لوگوں نے بتلایا کہ وہ نماز وغیرہ کے اندر بڑا کوتاہ تھا۔ اللہ کی مصلحت، اللہ کی تقدیر یہ
کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اس سے محفوظ رکھے. اسے اپنی ماضی کی زندگی کا احساس ہوا, اس سے لوگوں نے پوچھا تو وہ روتا تھا اور کہتا تھا کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ یہ پیر دے دیتا تاکہ ان پیروں سے چل کر کے مسجد جایا کرتا, میں ان پیروں سے چل کر کے میں مسجد طرف جایا کرتا. تو یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے, کوئی ناگہانی مصیبت بھی انسان کے اوپر آ سکتی ہے کہ انسان چاہے کہ نماز پڑھے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا, انسان چاہے کہ روزہ رکھے لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا, انسان چاہے کہ صدقہ کرے لیکن صدقہ نہیں کر سکتا. اور اس سے بھی واضح چیز کیا ہے؟ موت ہے. جب موت آ جائے گی تو کسی سے کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. اگر نیک عمل کچھ کرتا رہا ہے, اپنے بچے کو نیک بنا دیا ہے, تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی اس کے اعمال میں لکھتا رہے. لیکن کوتاہی رہی ہے تو بادروا بالاعمال, یہ صورتحال پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ کرنا ہے عمل کر لو. میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں, امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی مجھے بات بڑی پسند آئی ہے کہ اپنی نئی عمر کے اندر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو ابھی تو عمل کرنے کے لیے بڑا وقت باقی ہے کہ نہیں ہے. ماں باپ بھی سمجھتے ہیں چلو بیٹا ابھی نماز میں کوتا ہے, کوئی بات نہیں, ابھی تو بہت دن باقی ہے, ابھی تو کھیلنے کے ہیں, کودنے کے ہیں, اڑنے کے ہیں, رنگیلیاں منانے کے ہیں, چلو بعد میں اپنا عمل کر لے گا, ہے کہ نہیں. لیکن کیا باپ نے ملک الموت سے کوئی دستخط لے لی ہے کہ ہاں جوانی میں اس کے پاس نانا بوڑھا ہو جائے گا تبھی آنا اس کے پاس؟ کوئی ایسا ایگریمنٹ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. امام الجوزی نے بڑی بہترین بات کہی ہے کہ عمومی طور پر لوگ جو ہوتے ہیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے سے پہلے مر جایا کرتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا کسی بھی گاؤں میں دیکھ لو, کسی بھی شہر میں دیکھ لو, کسی بھی خاندان میں دیکھ لو, کسی بھی محلے میں دیکھ لو, تمہیں جوان لوگ زیادہ نظر آئیں گے اور بوڑھے کم ہوں گے, ہے کہ نہیں؟ جوان زیادہ ہوں گے اور بوڑھے کم ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگ بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو رنگیلیاں منانے کا وقت ہے, چلو بعد میں جب بال کے اندر سفیدی آنی شروع ہو جائے گی تو نماز کے پابند بن جائیں گے. آپ کو کیا معلوم کس کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو وَخُوَيْسَةُ أَحَدِكُمْ وَأَمْرُ الْعَامَّةِ, وہ چیز جو عام لوگوں کے ساتھ ہے, عام فتنہ بھی ہو سکتا ہے, عام بلا بھی ہو سکتی ہے, عام مصیبت بھی ہو سکتی ہے, اور قیامت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ جو کچھ دن رمضان کے باقی رہ گئے ہیں اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اور آپ اپنی آخرت کے لیے توشہ جمع کر لیں. ممکن ہے آج کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہو, آج 27ویں رات ہے, ممکن ہے, بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں. تو کوشش کریں, دعائیں کریں, اور اس بھری مجلس کے اندر بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے محروم نہ رکھے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لیلۃ القدر کے فضل سے محروم رہ گیا اس سے بڑا محروم انسان کوئی دوسرا نہیں ہے. تو جو 3 راتیں باقی رہ گئی ہیں اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ لیں, اللہ تعالیٰ سے تقوی کا سوال کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ ان سے قبول فرمائے, اور رمضان المبارک کا مہینہ ان کے لیے وہ مبارک مہینہ ثابت ہو جس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے, بشرطے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. تو اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے کو ہمارے اور آپ کے تمام گناہوں کا کفارہ قرار دے. اب میں آگے بڑھتا ہوں اس تمہید کے بعد کہ ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ اس مبارک مہینے سے ہم نے کیا استفادہ کیا.
یہ چند باتیں ہیں، باتیں بڑی لمبی ہیں اس سلسلے میں، لیکن مختصر طور پر چند باتوں کی طرف آپ لوگوں کی رہنمائی کروں گا کہ اس پر غور کریں اور یہ سوچیں کہ کیا فعلاً ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ نہیں ہوا۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب و ترہیب میں ہے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو درداء یا ابو ذر ہیں، ان دونوں میں سے کسی کو وصیت فرمائی کہ شہر الصبر اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھو۔ شہر الصبر کیا ہے؟ وہ صبر والا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی شریعت کے اندر بڑی اہمیت ہے جو ایک مستقل موضوع چاہتا ہے۔ صبر قرآن مجید میں 80 بار سے زائد وارد ہوا ہے۔ کہیں صبر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کہیں صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے حساب انہیں اجر دیا جائے گا، کہیں صبر کرنے والوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، اور کہیں صبر کرنے والوں سے متعلق یہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اس آیت کے اندر صبر کرنے والوں کو 3 نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں۔ لیکن ان تمام فضائل سے ہٹ کر کے میں آپ کے سامنے ایک بڑی اہم بات رکھنا چاہتا ہوں جس سے عمومی طور پر لوگ غفلت برتتے ہیں کہ دیکھیے، صبر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ صبر عمومی طور پر لوگ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا اور اس کے اوپر روئے نہیں اور صبر کر لیا، یہی صبر ہے۔ کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، اس پر پریشان نہیں ہوا، صبر کر لیا، اور یہی صبر ہے۔ عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل صبر یہی ہے، حالانکہ یہ صبر کی سب سے ہلکی قسم ہے، بڑی فضیلت والی قسم ہے، لیکن صبر کی سب سے ہلکی صورت ہے، اس لیے کہ یہ صبر ایسا ہے جو مومن بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، سارے لوگ کرتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، غزوہ بدر کے موقع پر مکہ کا لشکر جب پیٹ کھا کر کے اور مار کھا کر کے میدان بدر سے بھاگا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچا ہے، تو مکے والوں نے اعلان کر دیا تھا کہ کوئی نوحہ اور ماتم نہ کرے، کوئی نوحہ اور ماتم نہ کرے، یعنی صبر سے کام لے، کوئی روئے نہیں۔ تو یہ صبر تو ایسا ہے جو ہر آدمی کرتا ہے، مومن بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے۔ اس صبر کی بھی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور اس صبر کے اوپر کوئی آدمی گامزن ہو جائے تو اسے جنت کا وعدہ ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بوڑھیا عورت کالی کلوٹی خدمت نبوی کے اندر حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ مجھے مرگی کی جو بیماری ہے اس سے مجھے نجات مل جائے، میرے اوپر صرع اور مرگی کی جو بیماری دورہ پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے شفا دے دے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو میں دعا کروں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے شفا دے گا، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اس پاک بیوی نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں صبر تو کروں گی، جنت کو خطرے میں میں نہیں ڈال سکتی، بیمار رہنا، بار بار دورے کا پڑنا گوارا ہے، لیکن جنت کو خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں ہے۔ البتہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرے سطر
کھل جاتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ صورتحال نہ ہونے پائے، میں بے پردہ نہ ہونے پاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ان کے اوپر مرگی کا دورہ پڑتا رہا، لیکن دوبارہ وہ بستر نہیں ہوا کرتی تھی. تو یہ صبر بڑی اہم چیز ہے. حتیٰ کہ اگر مومن اپنی اولاد کے اوپر صبر کر لے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے صبر شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، جس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ جس کا نام کیا رکھا جاتا ہے اس گھر کا؟ بتائیں کوئی بات صاحب. بیت الحمد رکھا جاتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ بیت الحمد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندے کی اولاد کا یا اس کے کسی عزیزی اور قریبی اور خالص دوست کا انتقال ہوتا ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صرف عزیز کا ہونا اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کا کوئی ایسا دوست ہو جس سے آپ کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، جس سے جدائی آپ کو گوارا نہیں ہے، اس کا انتقال ہو جائے، آپ اس کے اوپر روئے نہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر راضی ہو جائیں، کہیں اے اللہ تبارک و تعالی لک ما اخذت ولک ما اعطیت، جو کچھ آپ نے دیا وہ بھی آپ کا ہے اور جو کچھ لے لیا وہ بھی آپ کا تھا. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ بھلا بتاؤ میرے بندے کہ دل کے ٹکڑے کی جان کو تم نے قبض کر لیا، میرے بندے کے عزیز کو تم نے چھین لیا. فرشتے کہتے ہیں ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوال کرتا ہے فرشتوں سے کہ میرے بندے نے کیا کہا، کیا کہا میرے بندے نے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور صبر و شکر سے کام لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کے بدلے میرے بندے کو جنت میں ایک گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھ دو. تو بڑی اہم چیز ہے یہ، اس کے اوپر صبر کرنا بڑی اہم ہے. لیکن ہاں کچھ صبر ایسے بھی ہیں جو اس سے بھی بڑے اہم ہیں. اسی لیے علماء عقیدہ کہتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. جو آدمی پہلی 2 قسموں پر صبر نہ کر سکا، تیسری قسم پر لاکھ صبر کرے کوئی اسے فائدہ نہیں. صبر کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کر کے صبر سے کام لے. مثال کے طور پر روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے نا، روزہ بغیر صبر کے کوئی آدمی رکھ پائے گا؟ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ بغیر صبر کے کوئی آدمی نماز پڑھ پائے گا؟ خاص طور پر آج 2-4-6 دن کے بعد جو صورتحال پیدا ہونے والی ہے سخت سردی کی، بھلا بتائیے فجر کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ مسجد چند قدم کے فاصلے پر ہے تو مسجد جانا کتنا بڑا معاملہ ہے. بغیر صبر کے چلے گا؟ یہ تکلیف برداشت کرے گا، صبر کرے گا اور وہاں پر پہنچے گا. یہ صبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے حکم دیے ہوئے اعمال کے اوپر عمل کرے اور اس کے اوپر صبر سے کام لے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنی اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر آپ صبر سے کام لے، جمے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم انسان ہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ سے بھی. مسلموں کی نظر میں بھی اور کافروں کے نظر میں بھی سب سے عظیم کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک نہیں متعدد صحابہ کرام فرماتے ہیں، تمام کتب حدیث کے اندر ہے کہ آپ جب تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پاؤں کے اندر سوجن آ جایا کرتی تھی. ظاہر بات بغیر صبر کے ہے یہ چیز. اللہ کی عبادت پر صبر کیا آپ نے نا. امام ترمذی رحمہ اللہ
وقت کی مناسبت سے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں. کاش کہ یہ 2-3 دن جو بچے رہ گئے ہیں اس حدیث کے اوپر لوگ عمل کر لیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے, سنن ابو داود کے اندر بھی یہ روایت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوئے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے اوپر صبر ہے. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنی نماز کی ابتدا جو کی اللہ اکبر کے بعد یہ ذکر پڑھا, سبحان ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ. سبحان ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ. اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی. کتنا پڑھی آپ نے؟ کتنے پارے ہیں؟ تقریباً 2.5 پارے ہیں. ذرا سوچیں, یہ وہ ذات ہے جس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے, اور اللہ نے یہ وعدہ لے لیا ہے کہ آپ کی کسی غلطی کے اوپر آپ کی گرفت نہ ہوگی. تو بندوں کو, ان کی امتیوں کو کیا کرنا چاہیے جن کی پتہ نہیں نماز قبول کی گئی کہ نہیں کی گئی, ان کا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا. پہلی رکعت میں آپ نے کتنا پڑھا؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کی. رکوع کیا تو جتنی دیر تک آپ نے قیام فرمایا تھا اتنا لمبا رکوع فرمایا, اور رکوع کے اندر آپ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم یہ دہراتے رہ گئے. یہاں تو امام اگر 4 بار کہہ دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کتنی دیر کر دیا ہے. بڑی جلدی میں صرف 3 بار کہیں ہم پڑھ پاتے ہیں بس. اسی لیے آگے چل کر کے یہ بتاؤں, لیکن ابھی ذکر کر دیتا ہوں, رمضان المبارک سے ایک فائدہ ہمیں یہ بھی حاصل ہونا چاہیے کہ اپنی نفل نمازوں کو لمبی کر کے پڑھا کریں ہم, اور آپ کم سے کم ہر مومن 24 گھنٹے کے اندر 2 رکعت تو ایسی بنا لے جو نہایت ہی اخلاص کے ساتھ, دل لگا کر کے, خلوص سے, لمبے رکوع اور لمبے سجدے کے ساتھ 2 رکعت نماز تو پڑھ لیا کرے. خاص طور پر وہ لوگ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں, قرآن یاد ہے, وہ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں, وہ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں. لیکن جو قرآن نہیں پڑھنا جانتا وہ دیکھ کر کے تو قرآن یاد نہیں ہے تو کم سے کم دیکھ کر کے تو وہ پڑھے. تو آپ نے رکوع کتنا لمبا کیا؟ جتنا لمبا آپ نے قیام فرمایا تھا. اس کے بعد اٹھے اور رکوع کے بعد بھی اتنی دیر تک کھڑے رہے جتنی دیر تک آپ نے رکوع کیا تھا, اور صرف ایک ذکر پڑھتے رہے, لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد. یہی آپ دہرائے جا رہے ہیں بار بار. یعنی ہمارے رب کی ہر قسم کی تعریف ہے, ہمارا رب ہر قسم کی تعریف کا حقدار ہے, ہمارا رب ہر قسم کی تعریف کا حقدار ہے. اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا, اور سجدہ بھی اتنا ہی لمبا کیا جتنا لمبا آپ نے قیام فرمایا تھا, اور جب سجدے سے اٹھے تو اتنا ہی لمبا آپ نے جلسہ فرمایا جتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا تھا. اور دونوں سجدے کے بیچ میں آپ کیا پڑھتے رہے؟ رب اغفر لی, رب اغفر لی, رب اغفر لی. صرف یہی لفظ دہراتے رہے, اے اللہ تو مجھے بخش دے, اے اللہ تو مجھے معاف کر, اے اللہ تو مجھے بخش دے. صرف یہی ذکر کرتے رہے. اس طریقے سے آپ نے سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء اور سورہ المائدہ 4 رکعت پڑھی, اور ہر رکعت کے اندر ایک سورت آپ نے مستقل پڑھی. آخر یہ عبادت کے اوپر صبر ہے کہ نہیں صبر ہے؟ تو صبر کی یہ وہ اعلیٰ قسم ہے جو اگر نہ پائی گئی بندے کے اندر تو اس کے دوسرے صبر اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. اور دوسرا صبر, اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے رک کر کے صبر سے کام لینا. ظاہر بات ہے, ایک کمرے میں رہتے ہیں, فلم چل رہی ہے, جی تو کہتا ہے دیکھنے کا نا, ہے کہ نہیں ہے؟ کون بدبخت ہے مرد ہوگا کہ اس کی خواہش نہیں کہے اسے دیکھنے کے لیے, ہے نا؟ لیکن دیکھا کیوں نہیں جاتا؟ کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ رب ہمارا اس سے ناراض ہوگا.
اس لیے صبر کرتے ہیں اور ہم دیکھتے نہیں ہیں. اور یہ صبر کی دوسری قسم ہے, دوسرا درجہ ہے صبر کا. جو آدمی اس صبر سے بھی کام نہیں لیتا ہے, صبر کی تیسری قسم اس کے کسی کام نہیں آئے گی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی کمال تھا کہ اسی صبر کے اوپر کام لیا تھا, اسی صبر سے کام لیا تھا. اس لیے کمرے میں کوئی نہیں ہے, دروازہ بند ہے, جوانی ہے, اور ملکہ بلا رہی ہے. کیا کہتی ہے تلک, جلدی کرو جلدی کرو, کیا دیکھ رہے ہو اب. لیکن کیوں, کون سی چیز رکاوٹ بنی ہے؟ سوچیں کون سی چیز ہے؟ کوئی چیز رکاوٹ بننے والی کون سی چیز ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہے, صبر ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں پر. صبر سے کام لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے. اسی لیے کہتے ہیں ہمارے ہاں صبر بڑا کڑوا ہے لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہے. صبر جو پھل صبر ہے یہ بڑا کڑوا ہے لیکن اس کا نتیجہ جو نکلنے والا ہے وہ بڑا ہی میٹھا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد صبر کی دوسری قسم ہے, اور اس رمضان سے ہمیں اور آپ کو یہ درس لینا چاہیے. اس لیے کہ کتنے ہمارے بھائی ذرا سوچیں, غیر رمضان میں جھوٹ بولتے ہوں گے نا, لیکن کہیں گے بھائی روزے میں ہے نا, صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ فلمیں دیکھتے ہوں گے لیکن رمضان میں بند کرو بھائی, ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سبق لینا ہی نہیں لینا ہے رمضان سے, اس لیے کہ جو رب رمضان کا ہے وہی رب شوال کا بھی ہے. اس چور سے بدبخت اور کون ہوگا جو قاضی کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو چوری سے توبہ کرتا ہے اور وہاں سے جانے کے بعد پھر چوری کرنا شروع کر دیتا ہے. آ رہی بات سمجھے نا؟ تو صبر کی یہ دوسری قسم ہے کہ انسان اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس پر صبر کرے, اور رمضان سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے. اگر یہ سبق ہم نے نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان ہمارے کسی کام کا نہیں رہا ہے. رمضان گزر جانے کے بعد پہلی ہی رات کو ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے, پہلی ہی رات کو طے کیے رہتے ہیں بہترین سے بہترین فلمیں لا کر کے دیکھتے ہیں اس کو, ہے کہ نہیں؟ تو اس نے رمضان سے کوئی فائدہ حاصل کیا؟ کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا. تو صبر کی دوسری قسم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں پر صبر کرے. جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے نہیں دیکھنا ہے, اس سے رک جانا ہے, جھوٹ سے رک جانا ہے, چوری سے رک جانا ہے, غیبت سے رک جانا ہے, نماز کے چھوڑنے سے رک جانا ہے, ہر کام کرنے سے, گناہ کام کرنے سے رک جانا ہے. تو یہ صبر کا دوسرا مقام ہے. اس کے بعد تیسرا مقام صبر کا آتا ہے جسے ہم اور آپ عمومی طور پر صبر کہتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب تک پہلے دونوں درجے صبر کے نہیں پائے جائیں گے تب ایمان ہی نہیں رہے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ جو آدمی چوری کرتا ہو, جو آدمی جھوٹ بولتا ہو, جو آدمی شراب پیتا ہو, جو آدمی سود کھاتا ہو, جو آدمی زنا کرتا ہو, وہ چاہے 1000 مردوں کے اوپر صبر کر لے جائے اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آخری صبر یہ بڑا عظیم ہے, بڑے ثواب کا ہے, ہمارے لیے بڑا مفید ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے دونوں صبر پائے جائیں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر صبر کیا جائے اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس کے اوپر صبر سے کام لیا جائے. آگے چلتے ہیں. اسی طریقے سے 1 مہینے تک مستقل لوگوں نے روزہ رکھا, ہے کہ نہیں؟ چاہے 29 دن ہو یا 30 دن ہو, روزہ رکھا اور بڑے اہتمام سے رکھا, روزہ رکھا اور بڑے اہتمام سے رکھا. یہیں سے ہمیں یہ درس لے کر کے اس مہینے سے پار ہونا چاہیے کہ جو آدمی مستقل 1 مہینے کا روزہ رکھ سکتا ہے وہ مہینے میں 2-3 روزے اور بھی آسانی سے رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے نا. صرف رمضان ہی روزے کے لیے نہیں ہے تو رکن ہے, یہ تو رکھنا ہی ہے, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ہر حال میں رکھنا ہے.
لیکن کمال تو یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے رمضان المبارک میں روزہ رکھا ہے ایسے ہی غیر رمضان میں بھی رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھے جو حضرت ابو سعید خدری سے مروی اور بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بیچ اور جہنم کے بیچ کتنی دوری کر دیتا ہے؟ 70,000 سال جتنی دور انسان چل کے جا سکتا ہے۔ تو اس ثواب کو، اس اجر کو سامنے رکھے اور یہ عہد کر کے اٹھے یہاں سے کہ کم سے کم مہینے کے اندر 3 روزے تو ضرور رکھ لیا کریں گے۔ مہینے میں مشکل نہیں ہے، محنت کام انسان کا، لیکن جمعہ کو چھٹی تو ہوتی ہے، جمعہ کو روزہ رکھ لے۔ یہ کوشش کرے انسان کہ ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب دے گا، پورے مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب دے گا، اس لیے کہ 3 اور 1 نیکی 10 دن کے برابر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی تربیت اسی پر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خصوصی طور پر وصیت کی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 بات کی وصیت کی ہے، اور ان 3 باتوں کو مرتے دم تک میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ 3 بات، پہلی بات یہ ہے کہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھو، ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھو، اور بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رکھ سکتا ہے تو 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھے، جسے ایام بیض کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ 13، 14 اور 15 تاریخ کا۔ اور اگر نہیں ہو سکتا تو مہینے میں 3 دن کبھی بھی پورا کر سکتا ہے۔ اور دوسری کس چیز کی وصیت تھی؟ کہ چاشت کی نماز کو نہ چھوڑیں، چاشت کی نماز کو نہ چھوڑیں۔ اور تیسری وصیت تھی کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی نیند بڑی بھاری ہوتی ہے، بڑی بھاری ہوتی ہے، اور خطرہ رہتا ہے کہ اگر سو گئے تو وتر جو ہے جائے گی۔ ایسے لوگوں کو وتر پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ البتہ آخر رات میں اللہ تعالیٰ اٹھنے کی توفیق دیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہے کہ نہیں؟ 2 رکعت کر کے پڑھ لے، اسے کوئی بات۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سبق لے کر کے ہمیں اٹھنا چاہیے۔ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ بھائی میں روزہ نہیں رکھ پاتا، کیوں؟ اس لیے کہ 1 مہینے کا روزہ رکھ کر کے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ جو شخص 1 مہینے کا روزہ رکھ سکتا ہے وہ مہینے میں 3 دن کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ ہے کہ یہ رمضان سردی میں بھی آتا ہے، گرمی میں بھی آتا ہے، موسم بہار میں بھی آتا ہے، موسم خزاں میں بھی آتا ہے، لمبے دن بھی ہوتے ہیں اور مختصر دن بھی ہوا کرتے ہیں، لمبی رات بھی رہتی ہے اور چھوٹی رات بھی رہتی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو بھائی ہمارے 30-35 سال کی عمر پائے ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سردی کے آخر میں روزہ رکھے، پھر کتنی گرمی کے دن میں روزہ رکھنا پڑا ہے نا۔ واللہ میں دلی میں تھا، بعض لوگ میرے سامنے آئے اور کہتے ہیں کہ مولانا دعا کیجئے، معاملہ برداشت سے باہر ہے۔ 30 دن کا روزہ اس حالت میں بھی لوگوں نے رکھا کہ نہیں رکھا ہے، تو پھر 3 دن کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصیام جنۃ من النار، روزہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈھال بننے والا ہے، اور یہ ڈھال تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچنے کی خواہش ہے تو، اور کون ہے جہنم کی آگ سے بچنا نہیں چاہے گا؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 مہینے کا روزہ رکھ کر کے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اور آپ دوسرے مہینوں کے اندر بھی روزہ رکھیں، اور نفل روزے بہت سے ہیں، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، عمومی طور پر لوگ جانتے ہیں۔ دیکھیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں عمومی طور پر لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو آدمی کسی مہینے میں نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ نماز پڑھے، چاہے رمضان کے 2 ہی 3 4 5 دن ہی پڑھ کر کے اس کے بعد تھک جائے، لیکن پڑھتا ضرور ہے
ہے کہ نہیں ہے؟ وہی چھوڑتا ہے، اور کوشش یہ رہتی ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھے۔ تو یہ فائدہ اور یہ سبق بھی لینا چاہیے رمضان المبارک کے مہینے سے ہمیں اور آپ کو، کہ جس اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں جماعت سے نماز پڑھنے کو کہا ہے وہی دوسرے مہینوں میں بھی، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے، اور جو آدمی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا اسے آپ نے کیا قرار دیا ہے کہ وہ انسان، بتائیں، میں کہوں گا تو ناراض ہوں گے، نہیں، منافق کہا ہے آپ نے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ان اثقل الصلاة علی المنافقین، منافقوں پر سب سے بھاری نماز کون سی ہے؟ عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا نہیں بلکہ جماعت سے پڑھنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، ڈیوٹی کا وقت رہتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ دکان بند ہی کرنی رہتی ہے، عشاء کی تو پڑھ لی جاتی ہے، لیکن بہادری ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے انسان، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس وقت فجر اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھے، یہ انسان کی بہادری ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اسے منافق نہ لکھا جائے، اگر ہم کہہ دیں تو مولوی صاحب سے ناراض ہو جائیں گے۔ ایک صاحب ویسے بھی ہمارے درس میں نہیں آتے تھے، بعد میں لوگوں نے ان سے پوچھا تو کہا ان کے درس میں جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں کون ہوں جو حکم لگاؤں گا؟ حکم تو وہ لگا رہا ہے جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، بغیر جس کا کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ کوئی آدمی بغیر محمد رسول اللہ کلمہ پڑھے مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور فتویٰ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ تو فتویٰ اس کا ہے، کسی مولوی کے پیچھے کیوں تم لوگ پڑھتے ہو؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو نفاق کا حکم کون لگا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں۔ تو جو انسان اپنے نام اعمال سے اور اپنے نام کے سامنے سے نفاق کا لفظ ہٹانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نماز باجماعت کا، اور خصوصاً فجر کی اور عشاء کی اور عصر کی نماز کا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور مسلم شریف کے اندر سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا صاف فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت سے وہی شخص پیچھے رہا کرتا تھا جس کا منافق ہونا ہر آدمی کو معلوم ہوتا تھا۔ ہر آدمی جانتا تھا کہ یہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ وہی آدمی جماعت سے پیچھے رہتا، ہر آدمی جماعت سے، کوئی آدمی جماعت سے پیچھے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو، کب؟ صبر کر کے اور نماز پڑھ کے۔ کیوں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ نماز بہت بھاری ہے، مگر کن پر؟ اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے۔ جن کو یہ یقین ہے کہ قیامت دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاضر ہونا ہے، ان کے اوپر یہ نماز بھاری نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک سے ہمیں اور آپ کو یہ درس لینا چاہیے کہ نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ اور آخری بات ختم کرنے سے پہلے ایک چیز، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے۔ عمومی طور پر لوگ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رمضان المبارک میں کرتے ہیں نا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اور مساجد میں بھی ایک ختمہ کا عمومی طور پر اہتمام ہوا کرتا ہے، اور یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ یہ چیز صرف رمضان تک باقی نہ رہ جائے، رمضان تک باقی نہ رہ جائے۔ اس قرآن مجید کی تلاوت کا ہمارا اور آپ کا تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ روزانہ ہر انسان یہ بنا لے کہ اسے آدھا پارا پڑھنا ہے، پاؤ پارا پڑھنا ہے، ایک پارا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے اتنا ضرور بنا لے، اپنی عادت کو، اتنی عادت کو ضرور بنا لے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے جس گھر میں اور جس کمرے میں آپ رہتے ہیں وہ کمرہ بھی بابرکت رہا کرتا ہے، وہ کمرہ بھی بابرکت رہا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مسلم شریف کے اندر ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان نہیں آتا ہے۔ بھلا بتائیے کوئی چاہے گا کہ شیطان اس کے گھر میں رہے؟
ہیں؟ کوئی نہیں جائے گا. عجیب. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے کمرے میں روزانہ کم سے کم ایک رکوع ہی قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. فلمیں دیکھنے کا ضرور اہتمام رہتا ہوگا. لوگ لگائیں گے ڈش, کہیں گے ارے مول صاحب خبر دیکھنے کے لیے ہے. کیا کہیں گے؟ بس خبریں دیکھنے کے لیے ہے. لیکن خبروں کے پیچھے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ ہوا کرتا ہے. یہ ایک بہانہ ہے. میں یہ نہیں کہتا نا دنیا کے حالات سے بالکل بے تعلق ہو جائیں آپ, لیکن اس کا ایک طریقہ ہے, اس کا ایک ذریعہ ہے, اس کے ایک حدود ہے, اس کے ایک حدود ہیں. اس حدود میں رہ کر کے انسان مسلمانوں کے بارے میں خبریں معلوم کرنی چاہیے. لیکن کیا صرف ڈش انٹینا ہی رہ گیا ہے خبریں معلوم کرنے کے لیے؟ تو لیکن قرآن مجید کی تلاوت سے عمومی طور پر غفلت رہا کرتی ہے. حالانکہ قرآن مجید تلاوت کمرے کے اندر کرنا یہ برکت کا سبب ہے. لیکن اصل چیز جو مجھے کہنی ہے قرآن مجید سے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید صرف پڑھنا رہ جائے, بلکہ قرآن مجید کے بارے میں غور کرنا اور اس سے متاثر ہونا ہمارا اور آپ کا شیوا ہونا چاہیے کہ قرآن سے ہمیں کیا سبق لینا ہے, قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے, قرآن ہمیں کیا خبریں دے رہا ہے. کہ جو آدمی جس قدر قرآن سے سبق لے گا وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا ہی ہوگا. اور ذرا سوچیں کہ قرآن سے متعلق اللہ تعالیٰ نے تو یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر اس قرآن کو اللہ تعالیٰ پہاڑ پر بھی نازل کرتا تو پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جایا کرتا. لیکن ہمارے اوپر نازل ہوا ہے اور ہم اس سے کوئی سبق نہیں لیتے ہیں. ہماری آنکھ میں آنسو بھی نہیں آتے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کو سمجھتے نہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے مسند احمد کے اندر روایت ہے, وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے خواب دیکھا. یہ میں کہہ رہا ہوں قرآن کا اثر دیکھیے کہ غیر جاندار جس کے اندر جان نہیں بے جان چیزوں پر ہوتا ہے تو ایک مسلمان کو قرآن سے تو ضرور اثر لینا چاہیے. حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خواب میں ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید میں لکھ رہا ہوں اپنے ہاتھ سے, سورہ صاد لکھ رہا ہوں, اور صاد میں جب سجدے پر پہنچا تو قلم بھی دوات بھی اور جو وہاں درخت سے سارے کے سارے سجدے کے اندر گر گئے. سارے کے سارے قلم بھی دوات بھی اور ساری چیزیں سجدے میں گر گئی. کہتے ہیں آ کر کے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم نے سجدہ نہیں کیا, تم تو زیادہ حقدار ہو کہ سجدہ کرو اسے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ اے مسلمانوں, اے امت محمد, آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ قرآن سے تاثر لیں اور قرآن سے اثر قبول کریں. اور یہ بات غور کر لیں کہ قرآن میں اگر آپ اثر قبول کرتے ہیں تو قرآن کے اندر کچھ ایسے اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. آج مسلمانوں کے اوپر سے اللہ کی مدد جو ہٹی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے دین کی, اللہ کے بندوں کی مدد کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو تباہ اور برباد کرتا ہے اور صدقات جو ہوتے ہیں ان کو بڑھاتا ہے. یہ فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو کوئی بھی ملک اگر چاہتا ہے کہ اس کا اقتصاد آگے بڑھے, کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ اس کے اقتصاد میں برکت ہو, تو اسے سودی کاروبار چھوڑنا ہوگا. ورنہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس قرآن مجید میں ہے کیا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو تباہ اور برباد کرتا ہے اور صدقات کو آگے بڑھاتا ہے. پہلے ہی پارے کے اندر شاید چوتھا رکوع ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. اے لوگو, ہم سے تم نے جو عہد کیا ہے وہ عہد پورا کرو, ہم تمہارا عہد پورا کرتے ہیں. جو اللہ کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہے دین کو قائم کرنے کی, دین کی مدد کرنے کی, اللہ کے دین کی, اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کی, وہ چیز ہم پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائے گا اور ہم سے جو عہد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ پورا کرے گا.
ہے کہ نہیں ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد قرآن مجید صرف مجرد تلاوت نہ رہ جائے بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ اس سے اثر بھی قبول کرنا ہونا چاہیے. اور آخری چیز ہمارے وہ بھائی جو سگریٹ، حقہ، بیڑی، تمباکو پینے کے عادی ہیں ان سے سوال ہے کہ 1 مہینے تک صبر کیا آپ نے کہ نہیں صبر کیا 12 گھنٹہ سگریٹ نہ پی کر کے؟ واللہ آپ سے سوال ہے کہ اگر رمضان نہ ہوتا تو آپ 12 گھنٹہ رکے رہتے بغیر سگریٹ پیے ہوئے؟ نہیں رکے رہتے. 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ رک کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ نے ثابت کیا ہے. اور یہ سبق لے کر کے یہاں سے اٹھیے اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اس چھوٹی عمر کے اندر ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ سگریٹ کے اندر نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں رہ گیا ہے. بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے جسے دخان کہا جاتا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، بالکل ایک طرف سے نقصان ہی نقصان ہے. اور سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ سگریٹ کے اندر 4 بڑے اہم نقصان ہیں. ایک نقصان بھی اگر وہ پایا جائے تو اس چیز کے خبیث، مبغوض اور بری ہونے کے لیے کافی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سگریٹ میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے، اور یہ دنیا کے تمام ڈاکٹر کہتا ہے. واللہ یہاں سے جانے کے بعد آپ جس ڈاکٹر کے پاس بیٹھیے اگر وہ سچ بولتا ہے تو وہ اقرار کرے گا کہ ہاں سگریٹ میں نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے. اور ظاہر بات جس میں نقصان زیادہ ہو وہ کون سا عقل مند آدمی ہے جو اس کو نہیں چھوڑے گا. دوسری چیز یہ کہ سگریٹ پینے میں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، ذرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے بچے اس کی زیادہ حقدار نہیں ہیں؟ ایک انسان دیکھے کہ 24 گھنٹے میں کتنے کی سگریٹ پی لیتا ہے، اسی سگریٹ کے پیسے کو بچا لے تو بچے کی روٹی مل جائے گی نہیں ملے گی؟ اتنے کی بچہ آسانی سے روزانہ روٹی ہمارے بچے کی پوری ہو جائے گی. ایک پیکٹ دیکھیے لیتا ہے کتنے میں انسان؟ 4 ریال 5 ریال ہے کہ نہیں ہے؟ 6 ریال میں. واللہ تعجب ہوتا ہے کہ اپنی پسینے کی کمائی کو اپنے ہاتھ سے انسان آگ لگا دے رہا ہے. اس میں جائیں یہاں سے. کبھی تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے موقع میں رکھوں گا کہ سگریٹ کے نقصانات کیا ہیں. میں تجربے کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یقیناً سگریٹ حرام ہے اور ناجائز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تیسری چیز یہ ہے کہ سگریٹ کوئی بھی باپ ایسا ہے، آپ سوال کر لیے، خود باپ بن کے دیکھیے کہ وہ پسند کرے گا کہ اس کا بیٹا سگریٹ پیے؟ واللہ ایک سوال ہے یہ، کبھی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی. پسند کرے گا کہ اس کا بیٹا سگریٹ پیے اگرچہ وہ پیتا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جو خود پیتا اس کا عادی ہے، لیکن وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا سگریٹ پیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی دل سے نہیں چاہتا ہے کہ سگریٹ، پھر بھی بہادری کیوں نہیں دکھلاتا کہ چھوڑ دے سگریٹ کو؟ وہ کیوں بزدل بنا ہوا ہے؟ کیوں ایک لکڑی کے سامنے بزدل اور کمزور بنا ہوا ہے کہ اس کا غلام بن گیا ہے وہ؟ اور آخری بات یہ ہے کہ سگریٹ پینے سے اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے. واللہ میرے سامنے سے کوئی سگریٹ پینے والا گزر جائے سمجھے کہ مجھے بیماری لگ گئی. اور ڈاکٹروں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ سگریٹ پینے سے جتنا نقصان سگریٹ پینے والے کا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان جو اس کے بغل میں رہتے ہیں ان کو ہوتا ہے. اسی لیے بہت سے ملک عام جگہوں میں سگریٹ پینے پر پابندی لگا دے رہے ہیں. والذین یؤذون المؤمنین بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو لوگ مومنین کو بغیر ان کے کسی عمل کیے ہوئے نقصان تکلیف دے رہے ہیں تو اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے رہا ہے. ذرا سوچ اپنے اس عمل سے. مسجد میں آئے تو فرشتوں کو تکلیف ہو، اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ گھر میں جہاں بیٹھا ہے تیرے بیوی بچوں کو تکلیف ہو. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے ایک قصہ شاید اگر یہیں پر ہے تو میں شیئر کر کے دے کر کے جاؤں گا کہ دیکھیے کہ باپ کے سگریٹ پینے کی وجہ سے بیٹے کی صحت کے اوپر کتنا برا اثر پڑتا ہے. تو یہ تو سوچیں اس قسم کی کتنی وجوہات ایسے ہیں جو اس بات کا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سوچیں اور اس رمضان سے سبق لے کر کے جائیں کہ سگریٹ نوشی چھوڑ دینی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم سے آپ سے رمضان کے روزے اور رمضان کے تراویحیں قبول فرمائے. اس مبارک مہینے کے گزر جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو